نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو یوم عاشور یعنی کہ 10 محرم کی عظمت، فضیلت اور اس کی تاریخ بیان کرنے کے متعلق ہے۔ قبل از اسلام قریش کے لوگ یوم عاشور کی بہت ہی زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ اس روز خانہ کعبہ کے اوپر غلاف کعبہ ڈالا جاتا تھا۔ اس روز قریش کے لوگ روزہ بھی رکھتے تھے اور قریش کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتفاق فرماتے تھے اور اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی بھی اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ یہود اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں اور بہت اہتمام کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ رواج آئی۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج سمیت دریا میں غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس سے نجات دلا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور اس کا احترام بھی کرتے تھے۔ اگر ہم تاریخ کی کتابوں کو دیکھیں اور روایات کو، تاریخی روایات کو دیکھیں تو اس دن کی بہت ہی عظمتیں ہیں۔ اس دن بہت سے خاص واقعات رونما ہوئے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے قلم، زمین، آسمان اور حضرت آدم کی تخلیق کی، اور یہی دن ہے جب حضرت آدم کا گناہ معاف کر دیا گیا اور اسی دن میں ہی حضرت آدم کو زمین پہ بھی اتارا گیا۔ اس دن حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ اس دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، جو طویل بیماری تھی، اس سے انہیں شفا دی۔ اس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل سے نکال کے مصر کا حاکم بنا دیا گیا، اور اس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ اور اسی دن نواس رسول، جس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، انہوں نے اسلام کو، پرچم کو جھکنے نہیں دیا بلکہ اللہ کی توحید کے لیے اپنی گردن کٹوا دی۔ یہ واقعات ہیں جو اس دن رونما ہوئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دن کو بہت اہتمام سے منائیں، عبادت کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔